وہ ایک عجیب منظر تھا۔ تاریخ تھی 29 دسمبر 1930، جگہ الہ آباد، اور ایونٹ تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم لیگ کمزور تھی، بکھری ہوئی ٹوٹی پھوٹی پارٹی جس کے فیوچر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن جو ہوا اس نے مسلم لیگ کی ہی نہیں پورے ساؤتھ ایشیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، اس دن علامہ اقبال نے اپنا مشہور الہ آباد ایڈریس یعنی خطبہ الہ آباد پیش کیا تھا۔ ہمیں تو بچپن سے اسکول کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ لکھنے والے شاعر نے اس دن ہندوستان کو توڑنے کی بات کی تھی۔ اس تقریر میں علامہ اقبال نے پاکستان کا خیال پیش کیا تھا، پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست بنانے کی تجویز دی تھی۔ لیکن ایک منٹ، یہ مکمل سچ نہیں ہے، یہ تو صرف جسم کا ذکر ہے، اس کی روح کی تو بات ہی نہیں کی جاتی۔ وہ روح کیا تھی؟ اقبال نے کیسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ آج انقلاب پر ہم اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے بات کریں گے، جانتے ہیں کہ ان کا اصل سیاسی اور مذہبی ماڈل کیا تھا، اور کیا ان کی سیاسی سوچ آج بھی پریکٹیکل ہے یا نہیں۔ اور ہاں، اگر اقبال آج زندہ ہوتے تو کیا وہ خوش ہوتے یا شکوہ کا دوسرا حصہ لکھنے بیٹھ جاتے؟ آئیے آج انقلاب پر اقبال کے بھولے ہوئے خوابوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، مفکر پاکستان، بلکہ حکیم الامت کہتے ہیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا۔ ہر سال 9 نومبر کو ان کے مزار پر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں، چھٹی منائی جاتی ہے، اور ٹی وی پر ان کے شاہینوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ اقبال کو صرف اسکول کی کتابوں اور دیواروں پر لٹکی تصویروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزار تو آباد ہے، لیکن ان کا خواب، ان کا خیال ویران کر دیا گیا ہے۔ خود بتائیں، کیا آج کا پاکستان وہی ہے جس کا خواب اقبال نے 1930 میں دیکھا تھا؟ کیا اقبال ایک ایسی ہی ریاست چاہتے تھے جہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے، جہاں نئی سوچ پر تالے لگے ہوں، اور جہاں نوجوان شاہین بننے کے بجائے ملک سے باہر بھاگنے کے راستے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں؟ اقبال نے صرف ایک زمین کا ٹکڑا تو نہیں مانگا تھا، انہوں نے تو کچھ اور مانگا تھا، ایک ایسا پروجیکٹ جسے شروع کرتے ہی ختم کر دیا گیا۔ آئیے علامہ اقبال کے الہ آباد ایڈریس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے خواب کو جاننے کے لیے علامہ اقبال کے الفاظ پر غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ اصل میں علامہ مغرب میں عیسائیت کا انجام دیکھ چکے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کو بھی بس ایک ایتھیکل کانسیپٹ سمجھ لیا جائے اور اس کے پولیٹیکل سسٹم کو رد کر کے ملک چلانے کا ایسا سسٹم بنا لیا جائے جس میں ریلیجن کی کوئی جگہ نہ ہو۔ اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے، تو ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ذریعے اسلام کو ایک موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے جو عرب امپیریلزم نے اس پر ڈال دیے تھے، اور اس ریاست میں اسلام اپنے قانون، اپنی تعلیم اور اپنے کلچر کے ذریعے اس کی اصل روح اور نئے زمانے کے درمیان لنک بنا سکے گا۔ اقبال زمین کا صرف ایک ٹکڑا نہیں مانگ رہے تھے، انہیں ایک لیبارٹری کی ضرورت تھی، ایک ایسی تجربہ گاہ جہاں اسلام کے نظام کو ماڈرن ایرا کے تقاضوں کے مطابق ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ اقبال کوئی عام سیاستدان تو تھے نہیں، ایک فلاسفر تھے، اس لیے ان کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہندو مسلمانوں کو دبا کر رہیں، ان کا اصل مسئلہ تھا کہ اسلام ایک جگہ رک چکا ہے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ پچھلے 500 سال سے مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنے کے بجائے صرف رٹنا شروع کر دیا ہے۔ فقہ کے پرانے قانون جنہیں سینکڑوں سال پہلے لکھا گیا تھا، انہیں پتھر پر لکیر سمجھ لیا ہے، اور مسلمان اسی لکیر کے فقیر بن کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے اقبال کا سب سے بڑا اور انقلابی آئیڈیا ایک ہی تھا، اجتہاد، یعنی زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلام کی تشریح کو بدلنا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام ایک ڈائنامک پاور بنے، نہ کہ ایک رکا ہوا مذہب۔ اس لیے ان کے خوابوں کا پاکستان وہ نہیں تھا جہاں کٹ ملاؤں کی حکومت یعنی تھیوکریسی ہو، بلکہ وہ ایسا ملک تھا جہاں ماڈرن پڑھے لکھے مسلمان آزادانہ طور پر سوچ سکیں کہ 20ویں صدی میں اسلام کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی پر بھی اور ملک پر بھی۔ اقبال چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا کو دکھائے کہ اسلام اور جمہوریت، اسلام اور سائنس، اسلام اور ماڈرنزم کیسے ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ ترکی میں ڈیموکریسی کا ایکسپیرینس بھیانک انداز میں ناکام ہونے اور مصطفیٰ کمال اتاترک کی ڈکٹیٹرشپ آنے کے بعد تو یہ تجربہ ضروری ہو گیا تھا۔
تو اقبال کی یہ سوچ اس وقت دو انتہاؤں کے بیچ ایک جنگ تھی۔ پہلی انتہا وہ روایتی مذہبی طبقہ جو ہر نئی چیز کو کفر سمجھتا تھا۔ اقبال ان سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بار بار دین ملا پر تنقید کی۔ وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے اسلام کو صرف رسومات تک محدود کر دیا ہے، ظاہری عبادات اور حلیہ کا نام اسلام بنا لیا ہے، اور اس کی جو روح ہے اسے مار دیا ہے۔ اور یہ ملا اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے کہ مسلمان اس زوال سے، اس پستی سے کیسے نکلے گا۔ تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ دوسری انتہا تھی وہ مغرب زدہ طبقہ، ویسٹ سے متاثر لوگ، جنہیں مسٹر کہا جاتا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ اور مذہب کو چھوڑ کر مکمل طور پر انگریز بن جائیں۔ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ظاہری حلیہ بنا لینے سے انہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اقبال ان کے بھی خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مغرب سے ٹیکنالوجی لے لو، جمہوریت لے لو، لیکن اس کے مٹیریلزم سے بچو، جہاں نہ اسپرچولیزم رہی ہے نہ ویلیوز۔ تو اقبال کا پاکستان ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک نیا راستہ تھا، ایک ایسا راستہ جہاں ایک اسپرچول ڈیموکریسی ہو۔ اور اقبال نے یہ نظریہ کسی بند کمرے میں سوچ کر نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ خود شیر کی کچھار میں جا کر سیکھا تھا۔ اصل میں 1905 میں اقبال یورپ چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے بہترین دماغوں سے فلسفہ پڑھا، اور جب پورا ہندوستان مغرب کی چمک دمک سے اندھا ہو رہا تھا، یہ اقبال تھے جنہوں نے اس چمک کے پیچھے چھپا اندھیرا دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بنیاد انسانیت پر نہیں بلکہ استحصال پر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں سائنس تو ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان اندر سے مر رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یورپ کو خبردار کیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان مغرب کی کاپی نہ بنے، بلکہ اپنا الگ راستہ بنائے، اسلام کا راستہ اپنائے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال اسلامی ملک کی بات کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو ایک تھیوکریسی بنانا چاہتے تھے، یعنی ملاؤں کے حکومت چاہتے تھے۔ بالکل نہیں، اور یہ بات ان کی شاعری میں بھی کلیئر ہے، اور اقبال کے خطبات اور ان کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں بھی واضح طور پر لکھی ہے۔ اصل میں وہ ایسی پارلیمنٹ چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کے چنے ہوئے نمائندے بیٹھیں اور آپس کے مشوروں سے اس ماڈرن دور کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں نکالیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مفتی یا قاضی ڈنڈا لے کر پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھ جائے، مفتی اعظم یا سپریم لیڈر بن کر راج کرے اور کہے کہ یہ قانون غلط ہے، وہ قانون ٹھیک ہے۔ یہ اختیار مسلمان کے چنے ہوئے نمائندوں کو ملنا چاہیے، جنہیں وہ اس بات کا اختیار دیں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ یہ ایک بڑا ہی ماڈرن بلکہ انقلابی کانسیپٹ تھا، ایک ایسی ریاست جو اپنی روح میں اسلامی ہو لیکن اپنے ڈھانچے میں ڈیموکریٹک ہو۔ اقبال نے راستہ دکھا دیا تھا، انہوں نے ایک نقشہ بھی دے دیا اور نظریہ بھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، اسے حقیقت بنانے کے لیے انہیں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو فولاد کا بنا ہوا ہو، اور وہ ایک ہی تھے، محمد علی جناح، جو اس وقت ہندوستان کی سیاست سے دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے تھے، اور تاریخ میں اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی ڈسیسو مومنٹ تھا، فیصلہ کن مرحلہ تھا کہ اقبال نے جناح کو خط لکھے اور انہیں قائل کیا کہ آپ کے سوا ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ اقبال کی بصیرت تھی، ان کی کوشش تھی کہ جناح واپس آنے پر مجبور ہو گئے۔ سوچیں اگر وہ خط نہ لکھتے تو شاید جناح کبھی واپس نہ آتے، اور وہ نہ آتے تو شاید آج پاکستان ہی نہ ہوتا۔ تو اقبال پاکستان کے تھنکر تھے، آرکیٹیکٹ تھے اور جناح بلڈر۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو اقبال کے انتقال کو کافی سال گزر چکے تھے۔ ہمیں ان کے خواب کی تعبیر کا موقع ملا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اقبال کے تصور کو اپنایا، یا زمین کا ٹکڑا ملنے کے بعد اس عظیم مقصد کو بھول گئے؟ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسی قوم کا خواب جو اپنی سوچ میں آزاد ہو، اپنے کردار میں بلند ہو اور جو دنیا کی امامت کرے۔ لیکن جب ہم آج کا پاکستان دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے اقبال کے خواب کی تعبیر نہیں ڈھونڈی، بلکہ اس خواب کا قتل کیا ہے۔ کیسے؟ اقبال کا سب سے پسندیدہ میٹافر تھا شاہین، اونچی پرواز کرنے والا، خوددار، اپنا رزق خود ڈھونڈنے والا اور درویش پرندہ۔ اقبال تو نوجوانوں کو شاہین بنتا دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ نوجوان ستاروں پر کمند ڈالیں، لیکن ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا؟
ہم نے انہیں وہ تعلیم دی جس نے انہیں سوچنے والا دماغ نہیں بلکہ رٹنے والا طوطا بنا دیا۔ جی ہاں، شاہین نہیں، طوطا۔ ہم نے ان سے ان کی خودی یعنی سیلف ریسپیکٹ چھین لی اور ان کو نوکریوں، سفارشوں اور ویزوں کی لائنوں میں کھڑا کر دیا۔ آج کا پاکستانی شاہین پرواز نہیں کرنا چاہتا، بلکہ نہیں، وہ پرواز کرنا چاہتا ہے، بس اس ملک سے فرار ہونے کے لیے۔ یہ تو ہوا اقبال کے ساتھ پہلا دھوکہ۔ دوسرا دھوکہ ہم نے اقبال کے مذہبی فلسفے کے ساتھ کیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ اقبال اجتہاد چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو ماڈرن دور کے تقاضوں جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، جمہوریت کے ساتھ کمپیٹیبل بنایا جائے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے اجتہاد کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی سمندر میں پھینک دی۔ ہم نے اقبال کے ڈائنامک اسلام کو ریجیکٹ کر دیا اور اسی ملا کے دین کو اپنا لیا جس سے اقبال نفرت کرتے تھے۔ آج پاکستان میں مذہب کا مطلب ریسرچ، ڈسکوریز یا اخلاق نہیں، مذہب کا مطلب صرف رسومات اور ظاہری حلیہ رہ گیا ہے، بس۔ اقبال خدا سے عشق اور اس کی راہ میں آگے بڑھنے اور لڑنے کی بات کرتے تھے، لیکن ہم نے مذہب کو نفرت اور فتووں کا ذریعہ بنا لیا۔ جو اسلام سب کو یونائٹڈ کرنے آیا تھا، اسے ہم نے فرقہ واریت کی تلوار بنا کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے استعمال کیا۔ اقبال کے ساتھ تیسری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہم نے آپس میں اتحاد بھی قائم نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشگر، اور بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ ساسانی۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی وہ نسل، زبان اور علاقے کے کسی بھی تعصب کے سخت خلاف تھے۔ ان کا پیغام پین اسلامزم کا پیغام تھا، رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر اسلام کی بنیاد پر ایک ہونے کا پیغام تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آزادی کے بعد صرف 24 سال میں اقبال کے اس خواب کو اڑا کر رکھ دیا۔ 1971 میں اپنے ہی بنگالی بھائیوں کو صرف اس لیے الگ کر دیا کیونکہ ان کی زبان اور نسل ہم سے مختلف تھی۔ ہم نے ملک اسلام کے نام پر بنایا تھا، لیکن نسل پرستی کے بتوں کو توڑ نہیں سکے۔ آج ہم خود بھی پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان ہیں، مہاجر، سرائکی، ہزارہ، گلگتی، بلتی ہیں، سب کچھ ہیں، بس وہ مسلمان نہیں، وہ مرد مومن نہیں جو اقبال کا خواب تھا۔ اسی کا تو اقبال نے شکوہ بھی کیا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یقین کریں اگر آج اقبال زندہ ہو جائیں اور سیالکوٹ یا لاہور کی گلیوں میں نکل پڑیں تو اس پاکستان کو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ تب وہ شاید شکوہ بھی نہیں لکھیں گے بلکہ اپنی ہی قوم کے خلاف ایک نوحہ لکھیں گے۔ لیکن ایک منٹ، ایک سوال ہے، بہت ہی بنیادی سوال۔ کیا اقبال کا آئیڈیا، ان کا پولیٹیکل اور سوشل ماڈل اس دور میں جس میں سب کچھ بدل رہا ہے، پریکٹیکل بھی ہے یا صرف شاعرانہ باتیں ہیں جو صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں؟ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا خواب تو بس ایک یوٹوپیا تھا، یعنی ایسی خیالی دنیا جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی یا اس میں حقیقت کا روپ دھارنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ آج تو دنیا لبرل ڈیموکریسی سے بھی مایوس ہو رہی ہے۔ اس سسٹم نے انسان کو آزادی تو دے دی لیکن اندر سے خالی کر دیا، جبکہ اقبال کا ماڈل کیا تھا؟ روحانی جمہوریت، اسپریچول ڈیموکریسی کا، ایک ایسی ریاست جہاں لا میکنگ عوام کریں لیکن اس کی بنیاد اسلام پر ہو، اللہ کے خوف پر ہو۔ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ بالکل ہے۔ آج دنیا کو واقعی ایسے ہی نظام کی ضرورت ہے جو دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی ویلیوز کو بھی تھام کر رکھے۔ اقبال کا ماڈل پرانا نہیں بلکہ یہ اس بحران کا، اس کرائسس کا سولوشن ہے جو آج کی دنیا کو درپیش ہے۔ دوسرا اور کہیں بڑا سوال، کیا اسلام آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ساتھ دے سکتا ہے؟ ایک ایسے دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، مارس پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اقبال کے اجتہاد کی۔ ان کا ماڈل وہ واحد راستہ ہے جو اونلی سولوشن ہے، جو مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر دنیا کو لیڈ کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر تیسرا اور اہم ترین پہلو، اکانومی یعنی معیشت۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ اقبال نہ تو کیپٹلزم کے حق میں تھے اور نہ کمیونزم اور اس کی لادینیت کے۔ وہ ایک اسلامی سوشل ڈیموکریسی چاہتے تھے، ایسا سسٹم جہاں ریاست غریب کی ذمہ دار ہو۔ آج جب دنیا کے بہترین ملک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اقبال کا نظریہ بالکل فٹ نظر آتا ہے۔ یہ کوئی ناممکن خواب نہیں، یہ اسکینڈینیویا کے ملکوں میں کسی حد تک لاگو بھی ہو چکا ہے، بس کمی ہے تو اس میں روحانیت کی کمی ہے۔ تو کیا اقبال کا ماڈل قابل عمل ہے؟
بالکل، یہ 100% قابل عمل ہے، کیونکہ مسئلہ اقبال کے آئیڈیا میں نہیں، مسئلہ ہمارے اسٹرکچر میں ہے۔ اور ہاں، مسئلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اقبال کا ماڈل ان 3 کلاسوں کے لیے موت کا پیغام ہے جن کا پاکستان پر قبضہ رہا ہے۔ سب سے پہلے روایتی ملا، کیونکہ اقبال اجتہاد چاہتے تھے۔ دوسرے جاگیردار اور سرمایہ دار، کیونکہ اقبال کا کہنا تھا کہ یہ زمین خدا کی ہے، اس پر نظام بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ڈکٹیٹر، کیونکہ اقبال آزادی، خودی اور جمہوریت کی بات کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسی ریاست اسلامی ہو ہی نہیں سکتی جہاں مزدور بھوکا سوئے۔ وہ پاکستان کو چند امیر خاندانوں کی جاگیر نہیں بلکہ عام آدمی کی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ لیکن آج پاکستان میں ان کے اس خواب کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ آج کا پاکستان صرف امیروں کا پاکستان ہے۔ اقبال نے ہمیں نظریہ دیا، آئیڈیا دیا، زمین دی، لیکن ہم انہیں وہ قوم دے ہی نہیں سکے جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ہم نے ان کے شعروں کو اسکول کی کتابوں سے رٹ تو لیا، اسے لہک لہک کر گا بھی لیا، لیکن ان کی فکر کو اپنے کردار میں نہیں ڈھال سکے۔ کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اقبال نے ایک ایسی ریاست کی ڈیمانڈ کی تھی جو اسلامی سسٹم کی لیبارٹری ہو، لیکن ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی جہاں مذہب بکتا ہے، جہاں انصاف خریدا جاتا ہے اور جہاں حکمران اپنی ہی قوم کو لوٹتے ہیں۔ ہم نے مغرب کی غلامی سے آزادی مانگی تھی، لیکن آج ہم IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں ہیں۔ اقبال نے خودی کی بات کی، سیلف ریلائنس کا درس دیا، ہم نے کشکول پکڑ لیا۔ آج تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں بچا، امید کی کوئی کرن نہیں ہے، لیکن نہیں، اقبال کی شاعری ہی ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا 1930 میں تھا۔ ہمیں باہر سے کسی مسیحا کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر انقلاب لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں حقیقی اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، جو جسٹس، ریزن اور ریسرچ کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا ہوگا کہ وہ بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کو اور اس دنیا کو بدلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اقبال کا پاکستان دنیا کے کسی حصے پر موجود نقشے کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ ایک جد و جہد کا نام ہے، یہ ایک خواب کا نام ہے جو ادھورا ضرور ہے لیکن ابھی ٹوٹا نہیں ہے۔ بس آج سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ہم صرف ایک ہجوم رہیں گے یا ہم وہ ملت، وہ امت بنیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا۔